اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 10 کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس پارے میں سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ انفال کے بقیہ حصے میں جنگ بدر سے متعلق ہدایات ہیں، اللہ کی نصرت کے اسباب ہیں، ہجرت اور نصرت کے فضائل ہیں۔ سورہ توبہ کے ابتدائی حصے میں مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم، مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز، منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت۔ ساتھیو، اس بارے میں بہت سے دینی مسائل جو ہماری زندگی ہر مسلمان کے لیے جاننے ضروری ہیں، اس بارے میں ہم یہ مسائل سیکھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پارہ نمبر 10۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ انفال کا بقیہ حصہ، سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ، سورہ انفال کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں: مال غنیمت کا حکم، غزوہ بدر کے حالات، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اسباب، جنگ سے متعلق ہدایات، ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ مال غنیمت کا حکم۔ مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا کہ خمس نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ غزوہ بدر کے حالات: کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب: میدان جنگ میں ثابت قدمی، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، مقابلے میں ناموافق امور پر صبر، جنگ سے متعلق ہدایات۔ جنگ سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھو۔ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کر لو۔ ہجرت اور نصرت کے فضائل: مہاجرین و انصار سچے مومنین ہیں، گناہوں کی مغفرت، رزق کریم کا وعدہ ہے۔ دوسرا حصہ، سورہ توبہ کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس پارے میں سے اس میں 2 باتیں ہیں: مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد۔ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان ہے۔ مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز۔ منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی۔ رومیوں کے ساتھ مقابلہ جو وقت کے سپر پاور تھے، چند کے اسباب چلے گئے جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت سے یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے گا۔ پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں نہ جا سکے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔